اللہ اکبر نماز کھڑی ہوتی ہے تو شروع ہی میں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب دیوبندی جاتا ہے بریلوی کی مسجد میں تو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، امام بیٹھے رہتے ہیں، اور جب مؤذن صاحب قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں تب امام بھی کھڑے ہوتے ہیں اور مقتدی بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بھائی صحیح پر کون ہے؟ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی صحیح پر ہے، وہ بھی صحیح پر ہے۔ یہ ہماری بدگمانی ہے، ہم اس کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، وہ اس کی بدگمانی ہے، ہمیں گمراہ سمجھ رہا ہے۔ 3 حدیثیں آتی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو قتادہ کی ہے، دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے، تیسری حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعری کی ہے۔ حضرت ابو قتادہ کی حدیث میں ہے کہ جب تک مجھے نہ دیکھو نماز کے لیے کھڑے نہ ہو، پہلی حدیث۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی ہے، ہم پہلے کھڑے ہو جاتے تھے سب کو درست کرنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مصلی پر آتے تھے، ہم لوگ سب کو درست کرنے کے لیے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، دوسری حدیث۔ تیسری حدیث آ رہی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی، جب بلال قد قامت الصلاۃ کہتے تھے تب ہم لوگ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے، وہ بھی حدیث پر عمل کر رہا ہے، یہ بھی گمراہ نہیں، وہ بھی گمراہ نہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ایک ٹوٹا ہوا تارا، تمہیں اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ انشاءاللہ مل کر کے رہیں گے، ہر جھگڑے سے نکلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، جوانوں ہاتھ اٹھا دو، آپ موبائل کے غلط استعمال سے آج توبہ کر لیجئے، کل سے آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی، آپ کا حال خوشحال ہوگا، آپ کا مستقبل روشن ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہو تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ گریبان میرا پکڑ سکتے ہیں۔ موبائل کے استعمال سے کیا نقصان ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں، آپ عقل مند ہیں، آپ کے سینے میں دل ہے، کوئی پتھر کی سل نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے بعد آپ نصیحت پکڑیں گے، ٹھوکر نہیں پائے۔ موبائل کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو آدمی دین سے دور ہو جاتا ہے، پہلا نقصان۔ جب موبائل کا غلط استعمال ہوتا ہے تو آدمی خدا رسول کی نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ موبائل کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو پیسہ الگ برباد ہوتا ہے، پیسہ کمانے میں پسینہ چھوٹتا ہے، اور موبائل کے غلط استعمال پر پیسہ پانی کی طرح بندہ بہاتا ہے۔ موبائل کے غلط استعمال پر وقت برباد ہوتا ہے، سونا چاندی چلا گیا یہ واپس ہو جائے گا، لیکن جو وقت چلا گیا وہ کبھی لوٹ کر کے نہیں آئے گا۔ موبائل کے غلط استعمال سے صحت خراب ہو جاتی ہے، آدمی دیر سے سوتا ہے، دیر سے جاگتا ہے، بینائی کمزور ہو جاتی ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ صحت سے بڑی دولت ایمان کے بعد کوئی نہیں ہے۔ جب آدمی موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے تو وہ بے شرم اور بے حیا بن جاتا ہے، اس کو شرم نہیں ہوتی، حیا نہیں ہوتی۔ موبائل کا جب غلط استعمال ہوتا ہے تو دل میں زنا کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، گناہ کا تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ موبائل کے غلط استعمال سے جب گھر کے بڑے لوگ نہیں بچتے ہیں تو بچے تک بگڑ جاتے ہیں۔ بچہ جب تک بچہ ہے تب تک سمجھو سچا ہے، جو اس کی عمر بڑھے من پر جھوٹ کا میل چڑھے، کرودھ بڑھے نفرت گھیرے، لالچ کی عادت گھیرے، بچپن ان پاپوں سے ہٹ کر یوں ہی عمر گزارے، بچے من کے سچے، بچے من کے سچے۔ انشاءاللہ موبائل کے غلط استعمال سے دور رہیں گے، کل سے آپ کی ترقی شروع ہو جائے گی، آپ کا بچہ کامیاب ہوگا، اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ آخری نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارا سماج انشاءاللہ سود سے پاک ہوگا، انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا دیے تو وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے نہیں ہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھائیے جو سود کھاتے ہیں۔ کون لوگ اپنی چوری پکڑائیں گے؟ عقل مند ہے، خیر اللہ تو جانتا ہے کون سود کھا رہا ہے کون سود نہیں کھا رہا ہے۔ سود کا نقصان میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، مولانا گنگوہی، مفتی گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گھر میں جتنا بھی جھگڑا ہے
حرام کی وجہ سے. جس دن گھر میں حرام آنا بند ہو جائے گا سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. یہ بیماری، وہ جھگڑا، یہ مقدمہ، وہ فتنہ، یہ بیماری، وہ علاج، یہ کس وجہ سے ہے؟ حرام کی وجہ سے. گھر سے حرام کو نکالیے، گھر کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دے گا. حرام کی وجہ سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جس طرح زہر سے جان جاتی ہے، حرام سے ایمان چلا جاتا ہے. حرام کا تیسرا نقصان، آدمی دعا کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، کعبے کی چادر کو پکڑتا ہے، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ پاک ہے، پاک کو قبول کرتا، حرام کو قبول نہیں کرتا. سود حرام اسلام نے کیوں ہے؟ مجھے سنانا، اس پر اس پیغام کو ختم کرنا ہے. سود اسلام میں حرام کیوں ہے؟ پہلی وجہ، سود کھانے سے انسان نہیں رہتا، حیوان اور شیطان بن جاتا ہے. اس لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا. دوسری وجہ، جب آدمی سود کھاتا ہے تو قوم ترقی نہیں کرتی، سود کھانے والا ترقی کرتا ہے. قوم بھاڑ میں جاتی ہے اور یہ آدمی قوم کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے سود حرام ہے. تیسری وجہ، جب آدمی سود کھاتا ہے تو ایک نمبر کا لالچی ہو جاتا ہے، جیسے کوے سے زیادہ، کتے سے زیادہ یہ لالچی ہوتا ہے. اس لیے سود حرام ہے. چوتھی وجہ سود حرام کیوں ہے؟ جب آدمی دکان میں جاتا ہے سودا لینے کے لیے، پیسہ دیتا ہے، سودا لیتا ہے، یہ بھی خوش وہ بھی خوش، لیکن جو سود لینے والا ہوتا ہے وہ سود لیتے وقت میں بہت خوش ہوتا ہے، لیکن دینے والا بہت بیچارہ مجبور ہوتا ہے. یہ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. اس لیے اسلام نے سود کو حرام قرار دیا. اگر مسلمان ہو کر کے سود کھاتا، اس کو حرام نہیں سمجھتا، تو اس کے سینے سے ایمان نکل جاتا ہے. سود حرام ہے. اس کی حرام ہونے کی وجہ سے اس میں زکات بھی نہیں ہے، چونکہ اللہ پاک کو قبول کرتا ہے، ناپاک کو قبول نہیں کرتا. سود سے توبہ کیسے ہوگی؟ جب وہ پیسہ جس سے لیا اس کو لوٹا دے، اس سے معافی مانگ لے، یا اس کے نام سے صدقہ کر دے، جب معافی ہوگی. سود سے آدمی کیسے بچے گا؟ دل میں خوف خدا پیدا کرے کہ اللہ کو حساب دینا ہے. اور اگر یہ ہمارے رگوں میں حرام کا خون دوڑا تو جنت حرام ہو جاتی ہے، جہنم ٹھکانہ ہوتا ہے. سود کے حوالے سے حدیث سنا رہا ہوں اور اس پہ اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے معراج میں دیکھا کچھ لوگوں کا پیٹ انڈیا گیٹ ہے، پیٹ کو لے کر کے اٹھ ہی نہیں پا رہا. وہ پیٹ کیا ہے؟ وہ کوٹھی ہے، اور اس کے پیٹ میں سانپ ہے، باہر سے نظر آ رہا. جبریل سے اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، سود کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے. دوسری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ایسے لوگوں کو جو سود کھاتا ہے. غور کیجئے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بددعا دیں گے وہ آدمی برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی کی بددعا سے بچنا ہے، سود سے توبہ کرنی ہے. تیسری حدیث آ رہی ہے، آدمی سود میں ایک پیسہ کھاتا ہے 36 بار زنا کرنے کے برابر گناہ اٹھاتا ہے. سود میں ایک پیسہ کھا رہا ہے، اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر گناہ اٹھاتا ہے. سود کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس بستی پر اترتا ہے. سود کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہمارا سماج مکمل سود سے پاک ہوگا. ہاتھ اٹھا دیجئے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خواہ صاحب کو تم سلام کرو، خواہ مندر میں رام رام کرو، بھائی جی کا فقط یہ مطلب ہے جس میں روپیہ ملے وہ کام کرو، خواہ مندر میں تم رام رام کرو. انشاءاللہ آپ کو 3 کام چھوڑ دینا ہے، 3 کام عمر بھر کے لیے کرنا ہے. سرکار آئے گی اور جائے گی، ہمارے ساتھ خدا ہوگا. جس کا بگاڑا نہیں مولا کیا بگاڑے گا نواب سراج الدولہ. ہاتھ اٹھا دیے. انشاءاللہ 3 کام کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، رسول کی اطاعت کریں گے. بولیے بھائی انشاءاللہ ایک بار زور سے بولیے تو انشاءاللہ آپ کو سنیں گے اور ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ. اور گناہ نہیں کریں گے. چھوڑیے مت، آج مفتی صاحب کو سنتے رہیے. گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے. سرکار آئے گی اور جائے گی، ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. آپ جائیے انشاءاللہ. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. قوم سے میں کی سفارش کیا کروں، نیک کو شیطان کر دیتی ہے یہ. ایک جوہر ہے فقط اس میں مفید، خودکشی آسان کر دیتی ہے یہ.
تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے، گزر جا اپنے سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ منزل نہیں ہے، کہ کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاقت میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا